أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درود بھیجو محمد علیہ قرآن مجید اور رفعت ذکر کے عنوان سے یہ ہماری گفتگو کا یہاں سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک مجلس آج ہے اور پھر کل ہے، پھر اس کے بعد آپ کے علم ہے کہ وہ شب عاشور کا سلسلہ اور وہ تمام چیزیں. لہٰذا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اس عشرے کے بعد اور کسی بھی عشرے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موضوع کے بارے میں ایک ایک چیز پر گفتگو ہو گئی. موضوع قرآن سے تعلق رکھتا ہے، موضوع کا تعلق حدیث سے ہے، اور جس حد تک بھی اشاروں کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہاں پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ سب آپ کے پیش نظر ہے اور مد نظر ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی عشرے میں گفتگو ہوتی ہے قرآن بنیاد ضرور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو قرآن اور حدیث اب بنیاد قرار پاتے ہیں اس کا مطلب اور مقصد اور مدعا یہ ہے کہ فضیلت اہل بیت کو ان آیات کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے. پہلے عشرے کی مجالس کو خصوصاً اور محرم کی مجالس کو عموماً مجلس کے دائرے میں رہنا چاہیے. درس تفسیر بنانا غلط ہے. درس تفسیر پڑھنا ہے، ماہ مبارک رمضان میں آئیے، شعبان میں آئیے، رجب میں آئیے. مجالس ہیں امام کی سنت کے مطابق، مجالس امام کی سنت کے مطابق ہیں کہ آپ ائمہ کے فضائل بتائیں، آپ ائمہ کے مسائل بتائیں، فضائل کا کوئی بھی گوشہ آپ بتائیں. یہ پہلے عشرے کی خصوصی طور سے اور عموماً محرم کی مجالس کا سلسلہ ہے. پھر جب فضائل پہ بات آتی ہے، فضائل کس طرح سے بتائے جائیں؟ فضائل اس طرح سے بتائے جائیں کہ بچے، نوجوان نسل یہ پیغام لے کر اٹھے کہ صرف اور صرف اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی کچھ ہونا چاہتا ہے تو ان سے جڑے، اور یا ان کے غلاموں کی فہرست میں آئے، یا ان کے چاہنے والوں کی فہرست میں آئے، یا ان کے ماننے والوں کی فہرست میں آئے، یا ان کے علوم کو پھیلانے والوں کی فہرست میں آئے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے پورا سال پڑا ہے اس میں گفتگو کی جائے. یہاں پر جو ذکر ہونا چاہیے وہ اہل بیت کا، اور کس طرح سے رسول خدا نے اہل بیت کو سمجھانے کی کوشش کی. توجہ آپ حضرات کی ہے، اس لیے میں کچھ مزید گفتگو کرنا چاہوں گا. مجالس میں اس مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے کہ آپ جب امامت پر گفتگو کریں تو کس طرح سے کریں. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذاکر کی، خطیب کی اور اپنے کو حدیث خان، مجلس ذاکر، فضائل مصاحب کا ذکر کرنے والا، جب تک یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیوں، اس وقت تک وہ کربلا کے واقعے کو اس کے مطابق آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا. بنیاد کربلا کے واقعے کی کیا ہے؟ امامت. یعنی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے رفعت ذکر، ذکر کی بلندی، تو آپ کو ذکر کی بلندی دکھے گی امام سجاد کے خطبوں کے ذریعے، جناب زینب کے خطبوں کے ذریعے. 5 6 7 بہت مبالغہ کر لوں اگر تمام کے تمام اوراق سے جو کہ میری حدود سے باہر ہے، جہاں تک میں گن پایا 5 6 خطبے ہیں جناب سید سجاد علیہ السلام کو، بی بی زینب کے، ان دونوں ہستیوں کے خطبے ملائیے 5 6 7 خطبے ہیں. تو یہ ذکر کر رہی ہیں یہ دو ہستیاں
خطبوں میں کس کا؟ کربلا کا۔ آپ کو جب بھی دیکھنا ہے مجلس کربلا کے پیغام کے کتنے نزدیک ہے، نہ کل کی کربلا نہ آج کی کربلا، کربلا صرف ایک ہے، بی بی زینب والی، سید سجاد والی، امام حسین والی، جناب سیدہ والی، رسول خدا والی، قرآن والی، خدا والی، جبرائیل والی۔ لہٰذا آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ خطبوں کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ اگر کربلا کا ذکر امام کی سنت اور سیرت کے مطابق ہو، دیکھیے ہمارا موضوع رفعت ذکر ہے، ذکر کی بلندی، اور کربلا ذکر الہی کی معراج ہے۔ اور ایک درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔ کہ جوش کا ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ عجیب مصرع ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا بند ہے، آسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گیر و دار کربلا پر اے شہید محترم، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم۔ یعنی اے مولا حسین، کربلا کی جنگ کو دیکھ کر گیر و دار کربلا پر اے شہید، گیر و دار یعنی جنگ، یعنی لڑائی۔ جب کربلا کو دیکھتے ہیں ہم اے مولا حسین، تو گیر و دار کربلا پر اے شہید محترم، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم۔ عقل کر رہی ہے، عقل کہتی ہے واہ واہ کیا کہنے، فلسفی کہتا ہے کیا کہنے، کسی بھی سماجی علوم سے تعلق رکھنے والا پڑھا لکھا شخص کہتا ہے کیا کہنے، لیکن خبردار کربلا کی تعریف میں رک کر گمراہ مت ہو جانا۔ کربلا صرف تعریف کا نام نہیں، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم۔ کربلا سنگم ہے، ملنے کی جگہ ہے تعریف اور غم کے۔ اگر صرف تعریف کرتے ہوئے رک گئے تو یہ غلط ہے۔ کیوں میں نے کہا غلط ہے؟ جتنی زیارتیں ہیں ائمہ سے آئی ہیں ذکر کربلا کے بارے میں، اس کو جا کر پڑھیے۔ اگر اس میں سوائے مظلومیت کے کچھ ہو، اگر سوائے دشمنان اہل بیت پر لعنت کے کچھ ہو، اگر سوائے دشمنان اہل بیت کے اس اعلان کے کہ یہ جہنمی ہے کچھ اور ہو، اگر خون حسین ابن علی کی مظلومیت، سید الشہداء کی مظلومیت، دین کو بیچ دیا ان لوگوں نے جو سید الشہداء کے دشمن ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو آپ اس پر بات کیجئے، لیکن عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم۔ کیونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم۔ جو چاہتا تھا حسین کی مدد کرنا 61 ہجری میں، وہ وہاں چلا گیا، اور جو چاہتا تھا مدد کرنا 61 ہجری میں نہیں تھا، اب وہ کف افسوس مر رہا ہے، حسرت ہے، پچھتاوا ہے، درد ہے، عجیب تکلیف کے مرحلے سے گزر رہا ہے کہ میں نہیں تھا۔ اور اگر آپ کو کسی سنت کو دیکھنا ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کس کو دیکھیں گے آپ؟ بخدا بچوں کو یہاں ایک کاغذ پکڑوائیے، پینسل، اور کہیے بتاؤ کس کی سنت کے مطابق ہم اس جملے کو یاد کریں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ نام لکھو۔ جو کربلا کے بعد بچ گئے یا بچ گیا، وہ یہ کہیں گے نا کاش کربلا میں ہوتے۔ کس کی سنت سب سے واضح ہے؟ وہ سنت واضح امام سید ساجدین کی۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی کہ جو چشم ظاہری سے بھی دیکھ سکے، چشم غیبی اور باطنی سے بھی دیکھ سکے، نہ امام سجاد کے بعد کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایک عقیدے کی گتھیوں کو سلجھائیے امام کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں۔ گیر و دار کربلا پر اے شہید محترم، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم۔ کیونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم۔ جب ہم کہتے ہیں اے مولا حسین کاش ہوتے، تیری نصرت کرتے، تیری مدد کرتے، تو خود بخود اس میں غم کا عنصر آ جاتا ہے۔ اس لیے آنسو چڑھاتے ہیں تیری بالی پہ ہم، کیونکہ غم ہے کہ ہم نہ تھے، اپنی جان کو تیرے قدموں میں نچھاور کرتے۔ گریے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم روتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے اس وقت۔ چونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم، اس لیے آنسو چڑھاتے ہیں تیری بالی پہ ہم۔ عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، جشن فتح کربلا ہو آنسوؤں کی چھاؤں میں۔ درود پڑھ دیجیے۔
یہ شعر، اچھا شاعر کا ہر شعر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتا، ٹکراتا بھی ہے، تو ان اشعار کی ذمہ داری میں نے نہیں لی، میں صرف ان اشعار کی ذمہ داری لے رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ لہٰذا یہاں سے ایک اور موضوع آپ کے سامنے پیش کروں تسلسل کے ساتھ، کہ آپ امامت کو کربلا کے آئینے میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ آپ کیوں امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، آپ کیوں امام حسین پر گریہ کرتے ہیں؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو۔ بچے آتے ہیں کبھی، یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، سوال کربلا پہ 5 10 15 نوجوان بچے ہماری قوم کے، تو ان سے مولانا صاحبان کی عادت ہوتی ہے پہلے سوال کرتے ہیں، اور یہ سنت معصومین کی ہے کہ پہلے سوال کرو، دیکھو جو تمہارے سامنے آیا وہ ہے کس مقام پر۔ تو میں نے بچے سے پوچھا، اچھا کسی ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا مولانا یا فرضی ہے؟ نہیں، میرے ساتھ خود ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بچہ سن رہا ہو۔ کہا کہ میں نے پوچھا آپ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ مولانا کیونکہ امام حسین حق پر تھے۔ میں کہا دیکھو آئندہ سے یہ فضول اور بے ادبی میرے سامنے کرنا مت، چونکہ امام حسین حق پر تھے۔ آپ طے کر رہے ہیں امام حسین حق پر تھے؟ جناب امیر کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ جناب امیر کی زندگی کا مطالعہ کیا، جناب امیر کو حق پر پایا۔ یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے، تم کب سے یہ حرکتیں کرنے لگے؟ یہ نکالیے ان تمام نجاستوں کو جو ٹاک شو، سیاسی مجالس اور سنڈے منڈے ایڈیشن کے ذریعے آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ بیٹھیے جا کر دسترخوان پر چھٹے اور پانچویں امام کے۔ ایک سے پوچھا تم کیوں امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کہ مولانا کیونکہ ڈٹے رہے اپنی بات پر۔ میں نے کہا تم اپنی اس بات پر ڈٹے رہو گے کہ امام حسین ڈٹے رہے اس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ جی مولانا۔ میں کہا جو تم جملہ کہہ رہے ہو نا، یہ امام حسین کی تعریف نہیں ہے، توہین ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہو یہ سمجھتا ہے، یا بعد میں سنے ڈٹ گئے اپنی بات پر، تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس نجاست کو نکالیے کہ ایک آپ کا امام ہے حسین ابن علی، آپ کے 12 امام ہیں۔ خوب توجہ کیجئے، اس جملے کی نہ صرف یہ کہ کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے معصومین کی بارگاہ میں، اس جملے کی حقیقت کوئی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ حقیقت نہیں ہے، معصومین کے سامنے پیش کیا جائے ناراض ہوں گے معصومین کہ مولا ڈٹ گئے اپنی بات پر۔ مجھے ایک زیارت، ایک حدیث، ایک خطبہ، کہیں ایک جگہ سے ایک جملہ نہیں، آدھا جملہ نہیں، ایک لفظ نکال کر بتائیے جس کا مطلب یہ ہو کہ مولا ڈٹ گئے۔ تعریف کی وجہ یہ ہے سرکار بہت دور جا چکی ہے قوم، چھٹے اور پانچویں امام کے دسترخوان سے سیدھی طرح آؤ چھٹے اور پانچویں امام کے دسترخوان پر۔ تو یہ جو آپ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میں نے معیار دے دیا آپ کو پرسوں یا ترسوں یا نرسوں، کہ جو رسول خدا کو اس عقیدے کے ساتھ درود بھیجے گا اس کا درود قبول ہے، ورنہ لاکھوں دفعہ درود بھیجتے رہو۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ دیتے تھے، کبھی قضا بھی کر دی، اللہم صلی اللہ محمد، کبھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی نہیں پتہ ہوتا تھا کھجور کے درخت لگانے کا حکم دیا، باغ برباد ہو گیا کھجور کا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ رسول خدا بھائی معذرت چاہتا ہوں، انتم عالم بے امور دنیا کو، تم کو پتہ ہے دنیا کیسے چلتی ہے، ہم کو تھوڑی پتہ ہے۔ یہ اصول کافی کا رسول نہیں ہے، یہ چھٹے اور پانچویں امام کا رسول نہیں ہے، تمہارا رسول اپنے پاس رکھو۔ لہذا خوب اس جملے کو میں واضح کر رہا ہوں، ڈٹے رہے اپنی بات پر۔ کہیں سے ہمیں نہ صرف یہ کہ جملہ نہیں ملتا، گمراہی کی، قلت مطالعے کی علامت ہے۔ مانو یہ آپ نے کیسے کہ دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کیا کیا باتیں سن کے آ رہے ہیں، میری بات جو سنیے غلط لگتی ہے دلیل لائیے۔ اچھا دلیل کسی کی کتاب مت لائیے گا، میں آپ کے سامنے کہوں پانچویں امام، چھٹے امام، آٹھویں امام لائیے گا حدیثوں کو، اور اس کے بعد گفتگو کیجیے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ تو سوال یہ کہ کربلا کی بنیاد ہے امامت۔ امامت کو آپ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ امامت کو سمجھیے کہ امامت ہے کیا، اور امامت کو کس طرح سے بتایا جائے، کس طرح سے سمجھایا جائے۔ لہٰذا کل جو زیارت آل یاسین کے جملے آپ کے سامنے میں نے پڑھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام زمانہ کو ایک نمائشی اور آرائشی شخصیت نعوذ باللہ مت سمجھیے کہ 12واں بھی ہے، نہیں،
ایک عجیب تعلق ہے. کل جو میں نے آپ کے سامنے جملے پڑھے زیارت آل یاسین کے، یہ جملہ میں نے بات مکمل نہیں کی ہے کیونکہ مکمل ہو نہیں پائے گی اس قلیل وقت میں، کہ آپ امامت کو کس طرح سے سمجھاتے ہیں. ڈٹ گئے امام حسین، پیچھے نہیں ہٹے ایک انچ. بیعت بیعت بیعت، سوال کر رہا ہوں آپ سے، جواب نہیں دے رہا. یہ جس بیعت کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، اچھا اوقات کیا ہے بیعت ماننے والے کی اور بیعت لینے والے کی جو میں ذکر کروں، لیکن ایک بات سن لیجئے، یہ جو آپ بیعت بیعت کا اتنا ذکر کرتے ہیں اپنے کلمات میں، اور اس کے بعد اپنے عقائد کو اس کی بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو سب باتیں تھکا رہا ہوں کہہ کر؟ کیونکہ میری آبرو عزت تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے سید الشہداء کے صدقے کی وجہ سے. ذکر مولا آپ سنتے ہیں. پرسوں اگر یہاں پر بڑا سا بورڈ لگا دیا جائے کہ مولانا ابو طالب طباطبائی آ کے بیٹھیں گے، اور ان کے ساتھ وہ کیا ہے آج کل چلتا ہے، بڑی پرتکلف قسم کی کا اسرانہ اور پذیرائی اور عشائیہ یا چائے پیش کی جائے گی، شاید 20-25 لوگ بیٹھے ہوں، اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے، میاں چائے دیجئے، کیک پیسٹری دیجئے، جائیں. مولانا بتائیں گے اپنے سفر کے واقعات. یہی مولانا تھے، پہلی سے 10 تک آپ سن رہے تھے دم بخود ہو کر. اب یہ مولانا آ رہے ہیں. مولانا کچھ نہیں ہے، یہ تو مولا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے مولانا کچھ ہے. لہٰذا یہ بات میں نے احساس کی، یہ مجھے یہاں پر نہیں کہنی تھی کہ جس توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ امامت کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جس طرح سے چھٹے اور پانچویں امام نے بیان فرمایا. خوب توجہ کیجیے گا. یہ جس بیعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کسی ایک زیارت میں لا کر مجھے دکھائیے اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ ذکر کرتے ہیں. جناب زینب کے خطبے میں بتائیے، کربلا کے میدان میں قتل سید الشہداء کے بعد پہلا خطبہ دیا ہے بی بی نے، اور خطبہ نہیں دیا، مصائب پڑھے ہیں. موضوع سے بالکل نہیں ہٹ رہا میں. رفعت ذکر، حسین ابن علی کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہ بہت ساری باتیں، لیکن بہت ساری باتیں شاید آپ کا ذہن، آپ کا دل قبول نہ کرے. میں ان باتوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ذہن پریشانی کا شکار ہو جائے. سید الشہداء کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ کربلا کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جس پر رسول اللہ نے گریہ فرمایا؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت بیعت بیعت، اور اس کی بنیاد پر خود ساختہ سیلف میڈ عمارت اپنے عقائد کی کھڑی کرتے ہیں، اس عمارت کی بنیاد کچی ریت ہے یا مضبوط پختہ اینٹیں اور سیمنٹ ہے؟ وہاں کیا مطلب؟ اس بیعت کی بنیاد پر عقائد کی تعمیر کرنے والا ہے. آپ کے عقائد، ان کی بنیاد چھٹے اور پانچویں امام کی کے اقوال ہیں، بی بی کے خطبے ہیں، سید سجاد کے خطبے ہیں، یا اناب شناب حاکی بس یہ ہے اور اس طرح سے چلتے رہے آگے اور ایک عمارت تعمیر کر لی امامت کی. یہ جو بیعت آپ کرتے ہیں، اس کا ذکر نہ پہلے مصائب میں جو سید الشہداء کی شہادت کے بعد پڑھے گئے میدان کربلا میں بی بی زینب کے توسط سے، دوسرا خطبہ بازار کوفہ میں، تیسرا خطبہ دربار کوفہ میں، چوتھا خطبہ مختصر سا امام سجاد کا دربار کوفہ میں، پانچواں خطبہ بازار شام میں، چھٹا خطبہ بی بی کا زندان شام میں، ساتواں خطبہ امام سجاد کا مسجد جامع اموی دمشق میں. ان تمام خطبوں میں جناب زینب کو پتا تھا کہ بیعت بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. آپ کے ذہن میں جو افکار ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ جناب زینب کو کچھ کربلا کا علم تھا. یہ کالم لکھنے والے، ٹاک شو میں بیٹھنے والے، یہ بذام خود اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے کہ سب کربلا کو سمجھ چکے ہیں. ان سے پوچھیے آپ کہ جس بیعت کی بنیاد پر آپ عمارت کھڑی کر رہے ہیں، اس بیعت کا ذکر معصومین نے کس انداز میں کیا ہے؟ بچے تو مولانا کیا امام حسین کو بیعت کرنی تھی؟ میں نے یہ کہا، بات یہ ہو رہی ہے بیعت کی بنیاد جس طرح سے آپ بناتے ہیں، آپ سے مطلب سماج، سوسائٹی، اس کو دیکھیے. تو یہ میں آپ کے سامنے سوالات خلق کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو 2 مہینے بچے ہیں 9 ربیع الاول تک مجلسوں میں جائیں تو آپ کے ذہن میں اتنا علم ہو کہ آپ کا یہ بات زیارت عاشوراء کے خلاف ہے، مولانا یہ جو آپ نے بات پڑھی زیارت اربعین کے خلاف ہے، مولانا یہ جو آپ نے بات پڑھی جامع کبیرہ کے خلاف ہے، یہ تو حجت خدا ہونے کے خلاف ہے، یہ جناب زینب کے دربار شام کے خلاف ہے، یہ دربار کوفہ کے خلاف ہے. آپ کے پاس معلومات ہو، آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، تبھی ہر آدمی ممبر پہ بیٹھ کے دیدہ دلیری سے جو ہانکنا چاہتا ہے ہانک کے چلا جاتا ہے. اس کو سمجھیے خوب اچھی طرح سے کہ بنیاد کربلا کی کس بنیاد پر، کس چیز پر، کس مادے پر کھڑی ہے.
لہٰذا کل جو آپ کے سامنے میں نے زیارت اہل یاسین پڑھی کہ اپنے امام وقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. کیا فرمایا جا رہا ہے وہاں پر؟ السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تصلی و تقنت، السلام علیک حین تہلل و تکبر. عبادتوں کے جتنے پہلو ہیں مولا ہر پہلو میں آپ پر سلام ہو. رفعت ذکر آپ کو مل رہا ہے. کس بنیاد پر رفعت ذکر مل رہا ہے آپ کو؟ آپ کہہ رہے مولا امام زمانہ سلام ہو آپ پر. آپ اگر مدینے میں ہیں سورج صبح کا طلوع ہو رہا ہے آپ پر سلام ہو. آپ مکے میں ہیں مکے کا سورج ڈوب رہا ہے آپ پر سلام ہو. مولا اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. جی اچھا یہ کب ہے زیارت میں کہ مولا نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہوں؟ مولا کھڑے ہوئے ہیں اپنا منہ دھو رہے ہیں. مولا کھڑے ہوئے ہیں کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کے بعد تھک گئے مولا تشریف فرما ہو گئے کرسی پر زمین پر قالین پر. آپ کہہ رہے ہیں آپ کھڑے میں آپ پر سلام، بیٹھ گئے آپ پر سلام، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آپ پر سلام. تو یہ اپنے مولا پر سلام کر رہے ہو؟ عجیب کام کر رہے ہو. او امام تو ذکر خدا کے لیے. اس سے بہتر یہ کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو. ایک اندھے کی شخصیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہو اے میرے مولا 12ویں آقا. جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آپ پر سلام ہو. جس ہستی کے لا الہ الا اللہ کو تم اپنے ذہن میں تصور کر کے کہو کہ آپ پر سلام ہو اور خدا کہے کہ تمہارا وجود ہم تک پہنچتا ہے، تو یہ سوچو کہ وہ ہستی اپنے لا الہ الا اللہ میں جب تم کو جوڑے گی تو کیا ہوگا؟ امامت کو سمجھیے. امامت کو خوب توجہ کیجیے گا اور خوب توجہ کیجیے اس بات پر. وہ یہ کہ قبلہ عاشور کے دن سوال آیا ہے میرے پاس، جواب آپ سنیے کیونکہ سید الشہداء کی عزاداری کا مسئلہ ہے. مانا یہ بات پسند نہیں آئی، واٹس ایپ پہ آپ کے خلاف پیغام چل گیا. بھائی بٹن تمہارے ہاتھ میں دباتے رہو. اصل اگر مجھے ذرہ برابر بھی علم ہوتا نا، یقین اطمینان کہ یہ جو سب نوجوان بچے بتاتے ہیں آپ کے بارے میں یہ آ گیا واٹس ایپ پہ، اتنا سا بھی یقین ہوتا کہ یہ اصول کافی اور چھٹے پانچویں امام کی فکر سے واقف ہیں، تب میں آپ کو اور اپنے کو زحمت دیتا کہ ان کا جواب دوں. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کھول کے کبھی کتاب الحجت نہیں دیکھی ہے. مجھے یقین ہے کہ غیبت نعمانی کا ان کو نام بھی نہیں پتا. مجھے یقین ہے کہ کمال الدین و تمام النعمہ ان کو خبر ہی نہیں ہے. شیخ صدوق قوم کا کوئی بڑھئی تھا یا محدث، ان کو یہ نہیں پتا. تو میں آپ کا نہ وقت ضائع کروں گا نہ اپنا، جو مجھے پتا ہے وہ کہوں گا. مولانا عاشور کے دن یہ جو سب کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بہتر نہیں کہ قرآن پر توجہ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، تدبر کریں قرآن پر. یہ تلاوت تمہاری اور جس مولوی نے تم کو بتایا دونوں پر پھٹکار تف ہے اس مدرسے پر جہاں سے یہ مولوی پڑھ کے نکلا ہے. رک جائیے مولانا، آپ بہت ہارش ہو جاتے ہیں، آپ ادب کے خلاف ہے. جو بے ادبی یہ مولانا کر رہا ہے کیا کر، آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کس نے کہا ہے میاں عصر عاشور کی مجلس میں اخلاقیات بانٹنے کی جگہ نہیں ہے، شام غریبہ کی مجلس اصلاح کی جگہ نہیں ہے، غسل وضو تیمم سکھانا ہے. اگر اتنا طاقت ہے بچوں کو بلاؤ اپنے گھر پر مسجد میں آؤ، کب آؤں گا ظہر کے بعد بیٹھوں گا. عصر عاشور کی مجلس مصائب کی جگہ ہے، شام غریبہ کی مجلس مصائب کی جگہ ہے. مولانا مجمع تھا، دیکھ کر ہم نے کہا کہ نماز کے بارے میں کہہ دیں. جب آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے میں آؤں گا، کہوں گا نکاح کی تقریب کو روکیے، میں نماز کے مسائل بتاؤں گا. مولانا جی کوئی جگہ تھی، اب تمہارے گھر میں شادی ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، اور مولا حسین کی مجلس میں نماز سکھاتے. یہ جو ہے نا مولانا آپ نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں. میں نے مسلسل کہتا چلا آیا ہوں کہ واجبات اور محرمات، واجبات اور محرمات، کل بھی کہا پرسوں بھی کہا. بات یہ کہ آپ کس چیز کو ہٹا کر کس چیز کو رکھ رہے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. قطعاً ثقافت ائمہ، احکام ائمہ میں یہ چیز قطعاً نہیں ہے کہ عاشور کے دن تفسیر کے درس پہ تدبر کرو. جو یہ کام کر رہا ہے وہ امام حسین کے خلاف امام حسین سے ٹکر لے رہا ہے، جناب سیدہ کی مرضی سے ٹکر لے رہا ہے. جو یہ کام کہے عاشور کا دن واجبات اولیہ کے بعد آپ کی نماز ہے، کسی کی جان بچانی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، کال آ گئی ہاسپٹل سے، مریض آیا ہے، عزاداری کو چھوڑ کر جائیے، آپ کے فرائض منصبی ہیں، آپ کا تعلق پولیس سے ہے،
آپ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں، چھوڑیے عزاداری، ٹریفک کنٹرول کیجئے، سبیل پہ جائیے، جو آپ کا فریضہ ہے اس کو ادا کیجئے. اس کے علاوہ اگر وقت ہے عزاداری کیجئے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. اور اگر قرآن پڑھنے کا شوق بھی ہے تو علماء نے بیان کیا کہ قل واللہ پڑھیے، اصحاب حسین ابن علی کو ہدیہ کیجئے. ماتم کے دوران کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے قل واللہ کی تلاوت نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، عاشور کا دن قرآن پر تدبر کی جگہ نہیں ہے، قرآن ناطق پر گریے کی جگہ ہے. اس بات اچھا کو بعد میں آ کے بچہ نوجوان محبت کی آپ نے کر لیے گا، وہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آ گیا. میں نے کہا نا کہ میں اس سطح پر ہی نہیں سمجھتا کہ جس نے کچھ پڑھا ہوا ہو تو اس سے بات کی جا سکے. میں بات کر رہا ہوں اب چھٹے امام پانچویں امام کی، آپ لانے فلاں کی بات فلاں کی بات فلاں کی بات. تو سرکار اتنا وقت ہے نہ، یہ قدر و قیمت نہ، یہ وقت ہے ان باتوں کی. خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے. لہذا جو چیز بھی عاشور کے دن واجبات اولیہ کے علاوہ، اس قانون کو سن لیجئے، جو چیز بھی واجبات اولیہ کے علاوہ، واجبات اولیہ کا مطلب کیا؟ کسی کو وضو کرنا ہے، یہ واجبات اولیہ ہے. مولانا رک گئے، وضو کیجئے. غسل واجب ہے، غسل کیجئے جا کر. مولانا کپڑے نجس ہو گئے، کپڑے پاک کیجئے. حکم کیا ہے عاشور کے دن؟ ثوب نظیف، پاکیزہ لباس پہن کے آؤ عزاداری میں. خوشنما نہیں، مہنگا نہیں، خوبصورت نہیں، پاک و صاف کی بات ہو رہی ہے. آؤ 1000 دفعہ قل ہو اللہ آئیے، ہدیہ کرو پڑھ کر حجت ابن الحسن کو، تاکہ مولا کا دل سکون میں آ سکے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، لعنت کرو تاکہ مولا حسین کے دل کو سکون آ سکے، امام زمانہ کے دل کو سکون آ سکے. مولانا یہ کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں لعنت، یہ کون سا ذکر ہے؟ امام کے دل کو کیا سکون آئے گا؟ سیدہ کو تعزیت پیش کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تعزیت تو غمزدہ کو دی جاتی ہے. امام حسین اس وقت جنت میں سیدہ کے ساتھ، تو تعزیت کا کون سا فلسفہ؟ کبھی کھول کر مفاتیح کھول کے دیکھ لیا کرو. اعمال عاشور میں جاؤ، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب عصر عاشور آئے، صبح کو عمل عاشور انجام دو، زیارت عاشورہ پڑھو 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ. اور پھر مزید درس عاشورہ لینا ہے، دعائے علقمہ پڑھیے جا کر. اور پھر دعائے علقمہ کا رب دیکھیے چھٹی زیارت کے ساتھ کیا ہے، دعائے علقمہ کا امیر المومنین کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں جوڑا گیا سید. ارے امامت سرکار زندگی بھر امامت پر گفتگو ہوتی رہے، بات ختم نہیں ہو سکتی. اور پھر جا کر سمجھیے. لہٰذا صبح کو یہ کام کیجئے. عمل عاشور نہیں کر سکتے، عمل عاشور لعنت بھیجیے مولا حسین کے قاتلوں پر، مولا حسین کے اصحاب پر درود پڑھیے، قل اللہ پڑھ کر ہدیہ کیجئے. کس صورت میں کہہ رہا ہوں؟ چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہے انسان کی، بیٹھا ہوا ہے کیا کرے؟ نوحہ سنے، عزاداری کرے، گریہ کرے، مشغول ماتم اور عزاداری اور گریہ و بکا رہے. اس کے بعد عصر کے وقت کیا فرمایا شیخ عباس قمی نے؟ رفت ذکر ہے نا، رفت ذکر کو سمجھیے. کیا رفت ذکر ہے؟ جس طرح سید الشہداء نے کربلا میں ذکر خدا کیا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا. اس ذکر کو آپ کیسے تولیں گے؟ ترازو لائیے، تولیے. بھائی آپ کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ فلاں ذکر کیا، سیدہ اس سے اس طرح خوشحال ہوتی ہیں. آپ نے یہ کام کیا، رسول خدا اس طرح سے ثواب دیتے ہیں. فلاں کام کیا، 12 امام خوش ہوتے ہیں. فلاں کام کیا، فلاں امام یہ کہتے ہیں. یہ ترازو ہے نا، ائمہ نے بتائے. مجھے یہ بتائیے، امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء نے جو ذکر کیا کربلا میں، اس کا ترازو ہے آپ کے پاس سمجھانے کے لیے؟ یہ ترازو خدا کے پاس ہے. اور خدا نے کس کو دیا؟ وارث حق حقیقی یہ سید الشہداء، یعنی سید ساجدین، یعنی حضرت باقر العلوم، یعنی امام صادق، یعنی امام کاظم، یعنی امام رضا. سلسلہ آتا ہے چلتا ہوا کہاں تک؟ حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب العصر والزمان تک. اور اس کے بعد پھر کربلا کے وارثوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے حجت ابن الحسن تک آ کر. کیا روایت ملتی ہے؟ رفت ذکر کا ترازو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں دے نہیں رہا ترازو، سمجھا رہا ہوں جو چھٹے اور پانچویں امام نے دیا. فرمایا من بات عند قبر الحسین لیلۃ عاشورہ، یا من بقیہ یا من ظل عند قبر الحسین یوم عاشورہ. 2 روایتیں ہیں. جو شب عاشور امام حسین کی قبر کے پاس گزارے، دوسری روایت ہے جو روز عاشور گزارے. دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے آپ،
شب عاشور پہنچ گیا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی مولا کے حرم میں اور کہا یہیں رہیں گے، استغفار، صلوات، دعا، قرآن جو بھی پڑھتے رہے آپ. یہ وہاں کی بات کرو، حرم میں رات گزارنے کی. دو روایتیں ہیں، ایک ذلہ باقیاً، ایک ہے بغیر بکا کے. اب دیکھیے میں اس کی فنی بحث میں نہیں جانا چاہتا، بچوں کا ذہن الجھے گا. روایت ہے جو امام حسین کی قبر کے پاس رکے جا کر. کب؟ پوری رات کو، شب عاشور. اذان ہوئی، سورج نکلا، آ جاؤ اپنے ہوٹل میں، عمل عاشور کر کے آرام کر لو، نہیں کرو تمہاری مرضی. پہنچ گئے، رات گزار دی عاشورہ کی. ایک شخص رات کو نہیں پہنچا، 3 بجے 4 بجے پہنچا، دوڑتا ہوا حرم میں گیا، صبح کی نماز سے پہلے صبح کی نماز پڑھی. اب یہ شخص پورے دن عاشور کا گزارے قبر سید الشہداء کے پاس. تو دو روایتیں سمجھ میں آ گئیں. ایک روایت ہے پوری رات گزارنے کی، ایک روایت ہے پورا دن گزارنے کی. روایت ہے کہ جو پوری رات گزارے، یا کوئی نہیں آ سکا پورا دن، اب کسی میں اتنی طاقت ہے کہ دن بھی گزارے اور رات بھی. اور سلام ہے ایسی ماؤں کو کہ مجھ سے خود، مجھ میں تو سرکار دیکھیے، میں مجھ میں یہ اوقات نہیں ہے میری کہ میں یہ سوچ بھی سکوں کہ پورے 24 گھنٹے مولا کی قبر کے پاس. معرفت آپ کی زیادہ ہے، میں تو بس 4-5 حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں آپ کو بتا رہا ہوں. ماؤں کو سلام ہے جو مومنین آ کر کہتے ہیں مولانا آپ نے حدیث پڑھی تھی، الحمدللہ مولانا پوری رات گزاری، شام غریبہ کے بعد ہوٹل گئے. یہ مت سمجھیے میں آسمانوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر، اپنے امام کی بات پر. آپ نے رات گزاری، اللہ اکبر پڑھا نہیں مولانا، بیٹھے رہے زری کو دیکھتے رہے بس. روایت ہے کہ جب یہ صبح ہوگی، جب یہ آئے گا تو قیامت میں مولا حسین کے خون میں آلودہ ہو کر اٹھایا جائے گا اور اس کو کربلا کے شہداء کا ثواب دیا جائے گا. تو اس ہستی کے مرتبے کا میں بیان کیا کروں کہ شب عاشورہ جس کی قبر کے پاس بیٹھنے کا ثواب ایسا ہو کہ جب قیامت میں آپ کو اٹھایا جائے تو مولا حسین کے ساتھیوں کی طرح خون میں آلودہ ہو کر اٹھیں. یعنی جس ہستی کی قدر و قیمت اور منزلت یہ ہے کہ کوئی ذکر نہ بھی کرو، اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ تو خدا تمہیں ہر ذاکر کے ذکر سے بالا تر ہو کر ثواب دے گا. اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا آپ آئیے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تعلق کو جوڑیے، چھٹے اور پانچویں امام کے ذریعے سمجھیے کہ سلسلہ کیا ہے. کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ امام اپنے مقام پر ایستادہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ پر سلام ہو. تو آپ یہ کام کیجئے کہ مولانا یہ کیا، امام پر سلام ہو، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، امام پر سلام ہو، تشہد پڑھ رہے ہیں سلام ہو، قنوت پڑھ رہے ہیں سلام ہو، قرآن پڑھ رہے ہیں سلام ہو. تو آپ اس کے بجائے قرآن پڑھیے نا، امام تو عمل کے لیے آیا ہے، آپ امام کی محبت، سلام ہو سلام ہو سلام ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ امام معصوم سے کہیے کہ جس نے آپ سے کہا کہ ہمارے فرزند کے ہر مرحلے پر زندگی کے سلام بھیجو. دوسری بات یہ کہ زاویے کو سمجھیے، جہت کو سمجھیے. یعنی خدا اور چھٹے اور پانچویں امام زیارت آل یاسین کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس ہستی کے زندگی کے جس پہلو کو بھی تم دیکھو اور اس کو سلام بھیجو اس پر، تو تمہیں اس کے ساتھ جوڑا جائے گا. اس کے ذکر کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ تمہیں خدا ان کے ساتھ جوڑ دے گا. معمولی بات نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو سمجھیے. سید الشہداء کے اصحاب پیاسے دنیا سے گئے، مولا پیاسے دنیا سے گئے. آپ مانتے ہیں کہ جس نے پانی بند کیا ملعون، مولا حسین پر پانی بند کیا گیا مظلوم. مولا حسین کی پیاس کو آپ یاد کرتے ہیں. اچھا کنسٹرکٹیو کام کیجئے، کوئی تعمیری کام کیجئے، کیا فائدہ؟ مولا حسین تو چلے گئے جنت میں حوض کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں، آپ یاد کر لیں گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ بچوں کو کیوں بتاتے ہیں مولا حسین پیاسے گئے؟ ہائے سکینہ ہائے پیاس، یہ کیا عجیب نوع ہے مولانا، عجیب فضول سی بات ہے. پانچویں امام نے کہا ہے میرے کہ پیاس کو یاد رکھو جد کی. چھٹے امام نے فرمایا، ساتویں امام نے فرمایا، آل محمد نے فرمایا، خدا نے کہا ہے، جبرائیل نے کہا ہے، آدم نے کہا ہے، جناب امیر نے کہا ہے. حسین کی پیاس کو اپنے بچوں کی نسل تک منتقل کرو کہ تمہارا مولا پیاسا گیا تھا. مولانا کیا ہو جائے گا؟ ہونے کو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ امانت ہے. ہائے سکینہ ہائے پیاس کہہ کر ماتم ہونا چاہیے. خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر. پھر فرمایا جو میں نے کل زیارت آل یاسین وہ یہ کہ فرمایا مولا سلام ہو آپ پر. کون سا سلام ہو؟ حین تقوم و تقعد، جب کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ پر سلام ہو. تصلی و تقنت، آپ پر سلام ہو. نماز پڑھتے ہیں قنوت پڑھتے ہیں آپ پر سلام ہو. مولا
السلام علیکم فی آناء اللیل و اطراف النہار، مولا آپ پر سلام ہو دن کے تمام حصوں میں اور رات کے تمام حصوں میں۔ اب کل کی بات تھی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس کو مزید، کوئی مولا کی زندگی کا پہلو بچا، 12ویں آقا کی زندگی کا کوئی پہلو بچا سلام سے؟ کوئی نہیں بچا۔ لیکن اس کے بعد زائر کا دل تڑپ رہا ہے، وہ مکمل کیسے کرے؟ ارے مولانا، مولا یبن رسول اللہ، یا صاحب العصر والزمان، یا مولانا صاحب العصر والزمان، اب ہر سلام تو بھیج دیا لیکن دل میں ٹھنڈک نہیں پڑ رہی۔ خوب توجہ کیجیے گا، دل میں ٹھنڈک نہیں پڑ رہی، تو کیا کہتا ہے چاہنے والا مولا کا؟ السلام علیکہ بجوامع السلام، سلام کے جتنے بھی پہلو ہیں خدا کے علم میں، وہ سب کے سب آپ پر نثار۔ اگر اس کو سمجھنا ہے نا تو ماں اپنی اولاد سے جو لاڈ کرتی ہے، کبھی ہاتھ چومتی ہے، کبھی منہ چومتی ہے، کبھی لب چومتی ہے، کپڑوں کا بھی بوسہ لیتی ہے، کپڑوں کو بھی سونگتی ہے، کیا مطلب؟ یعنی اولاد کی محبت کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو اس ماں کے دل سے باہر نہیں ہے۔ خوب توجہ فرمائی آپ نے۔ لہٰذا جب آپ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں اور یہ السلام علیکہ بجوامع السلام کہتے ہیں، اشہدک یا مولائی، مولا آپ کو گواہ کرتا ہوں، کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے بارے میں، اشہدک واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا ہوا واہلہ واشہدک یا مولائی ان علی امیر المؤمنین حجتہ والحسن حجتہ والحسین حجتہ وعلی ابن الحسین حجتہ ومحمد ابن علی حجتہ وجعفر ابن محمد حجتہ وموسیٰ ابن جعفر حجتہ وعلی ابن موسیٰ حجتہ ومحمد ابن علی حجتہ وعلی ابن محمد حجتہ والحسن ابن علی حجتہ۔ کیوں لیے میں نے نام؟ کہ دیکھو ان کا نام لینا بھی خدا کو پسند ہے۔ جب آسمان سے 12 اماموں کے نام اترے رسول خدا کے پاس، مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے، پروردگار نے مولا حسین کی ولادت کی خوشی کے موقع پر خدا کو آسمان سے ایک سب تختی بھیجی، لوح، اور رسول خدا نے آ کر وہ جناب سیدہ کو دے دی۔ جناب سیدہ نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ میرے بابا کے لیے یہ تختی آئی تھی آسمان سے، خدا نے بابا کو بھیجی، رسالت کو بھیجی، رسالت عصمت کو دے دی۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے دی تھی، یہ سیدہ کو کیوں دی؟ کیوں دی؟ وجہ کیا تھی؟ میں بتاؤں، آپ بتائیں گے، سیدہ بتائیں گی؟ فرمایا دو نسخے ہیں، لَيُبَشِّرَنِي بِذَلِكَ او لَيَسُرَّنِي بِذَلِكَ۔ میرے بابا نے مجھے اس لیے دی کہ تاکہ مجھے خوشخبری دے سکے۔ دوسرا لفظ یہ ہے کہ میرے بابا نے مجھے تختی اس لیے دی کہ مجھے خوش کر سکے۔ خوب توجہ کیجیے گا، تختی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارا شوہر امام، اپنے الفاظ میں، تمہارے دونوں بیٹے امام، تمہارا نواسا پوتا سید ساجدین امام، آتے رہیے اماموں کے ناموں تک، یہ سب امام۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے۔ کب پتہ چلا؟ مولانا یاد تو نہیں ہے، لیکن 6 7 8 10 سال کے تھے، آپ کو 10 سال کی عمر میں پتہ چلا۔ سیدہ کو جب یہ تختی ملی ہے تو سیدہ کی عمر مبارک اس وقت 15 16 17 سال تھی تقریباً، سمجھ لیجیے۔ تو سیدہ کو نہیں پتا تھا اس وقت، ارے اچھا میرا شوہر امام ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے دونوں بیٹے امام ہیں۔ سیدہ کو علم تھا کہ میرا شوہر بھی امام ہے، میرے 11 بیٹے بھی امام ہیں، لیکن غیب سے جو تختی آئی ہے میرے بچوں کے نام ہے، میرے شوہر کا نام ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر۔ تو اب سمجھ میں آیا جو مومنین اپنے گھروں میں 12 اماموں کے نام لگاتے ہیں، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ارے کیا یہ کیا فضول چیز لگائی ہوئی ہے؟ سرکار بہت فضول چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جس چیز کو آپ فضول کہہ رہے ہیں نا، میری شہزادی کو یہی نام رسول خدا نے دیے تھے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اگلا جملہ سن لیجئے، آئی کس کے لیے تھی؟ رسول خدا کے لیے۔ رسول خدا نے کہا تھا تم کو دینا، فاطمہ کو دے دینا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو دے دینا، آئی تھی رسول کے لیے۔ رسول نے دیکھا کہ فاطمہ کو دوں تو فاطمہ خوش ہو جائے گی، لیکن حکم خدا کی مخالفت ہو جائے گی، آئی تو میرے لیے۔ اب دیکھیے کہیں اور کا رسول ہو
تو یہ بکھیڑا اس کی یہاں ہے، ہمارے کیا نہیں ہے یہ بکھیڑا. اتنی عزیز ہے سیدہ کی خوشی رسول اللہ کو کہ صبح و شام رسول خدا شاید 12 اماموں کا ذکر کرتے ہوں، لیکن اتنی عزیز ہے سیدہ کی خوشی، بٹیا یہ لو دیکھتی رہو خوش ہوتی رہو. یعنی سیدہ کی خوشی کی خاطر رسول خدا نے تختی دے دی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان اماموں کے ناموں کو دیکھنا خود بذات خود سیدہ کے لیے ذکر الہی کے مساوی ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. اب آپ دیکھیں نا، ذکر صرف لا الہ الا اللہ ذکر نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذکر نہیں ہے، نفس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر ہے کہ نہیں ہے، قرآن ذکر ہے کہ نہیں ہے، تسبیح استغفار ذکر ہے کہ نہیں ہے، یہ سب ذکر ہے نا. 8ویں امام سے سمجھیے مصائب پر گریہ کرنا، گریہ نہیں، غلط کہا میں نے، سنیے. نفس المحموم لنا تسبیح، جو ہم معصومین کے غم میں جو ٹھنڈی سانس اور آہ تمہارے حلق سے نکلتی ہے، کیا مطلب؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہائے مولا یہ تسبیح ہے. آپ نے جب کہا ہائے مولا عباس یہ تسبیح ہے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. ہائے علی اکبر کہا، یہ تسبیح ہے. انیس فرماتے ہیں ان میں ایک اکبر محروس ہے جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پر ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب. جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس شعر پر گفتگو کروں. مولا کا ایک مؤذن ہے، اس کا نام ہے حجاج ابن مسروق. حر کے لشکر سے جب سامنا ہوا تو رسول خدا جناب سید الشہداء نے حجاج ابن مسروق کو حکم دیا تم اذان دو. ایک دفعہ شب عاشور آئی، شب عاشور گزری، صبح عاشور کی سفیدی عیاں ہوئی، فجر کا وقت ہوا. ارباب تواریخ و مقاتل کے مطابق مولا نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا علی اکبر اذان دو. علی اکبر نے اذان دی. صاحب اذان مقتل، صاحب اذان مقتل کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا بند ہے، سن لیجئے، 2-4 شعر ہیں. بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی. اس تمام مرد جتنے ہیں نا، ان میں صرف ایک ہستی ہے کہ جس نے گوش سماعت ظاہری کے ذریعے پیغمبر کی آواز کو سنا ہے. وہ کون ہے؟ حسین ابن علی. اور خواتین میں کون ہے جس نے سنا ہے آواز کو؟ ایک تو نواسی ہے حضرت عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب، اور دوسری جناب فضہ. ان 2 ہستیوں نے اپنے ظاہری کانوں کے ذریعے پیغمبر کی اذان کو سنا. 3 ہستیاں ہیں کربلا میں. فرماتے ہیں بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی. آپ نے اذان سنی ہے نا، شبیہ اذان علی اکبر. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھیے سب کے لیے اذان ہے، لیکن جب اکبر چلے جائیں گے نا اور کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے گا اور بیویاں مدینے جائیں گی، تو جب بھی صبح کی اذان ہوگی
ماں کو علی اکبر یاد آئے گا. بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی, اور فرمایا لیلا کہاں ہیں صبر سے اس وقت کام لیں, سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زینب نے خواتین سے کہا ہوگا کہ اے بیویوں, یہ جو آواز آئی ہے نا ابھی, تم لوگ کہتے تھے نا کہ آپ کے نانا کی آواز کیسی ہے, پر دیکھو یہی میرے نانا کی آواز ہے. یاد ہے نا آپ کو, آواز پیغمبر کی آواز سے ملتی تھی. میں کہوں گا شہزادی زینب سے, بی بی جی بھر کے اس آواز کو سن لیجئے, بس آج کے بعد یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی. اذان ہوئی, صبح کی نماز ادا کی گئی حسین ابن علی کی امامت میں. ظہر کا وقت آیا, اصحاب موجود ہیں, ظہرین کا وقت گزرا, یار و یاور و انصار جا چکے. اب شہادت کا سلسلہ چلا بنو ہاشم کا. اب باری آئی ابو طالب و عبداللہ و آمنہ اور خدیجہ کے خون کی قربانی کی. آپ سنتے ہیں نا عاشور کے دن سلام تقدم ولدی. اب مقتل کی تاریخیں مختلف ہیں, جس حد تک میرے ذہن میں آ رہا ہے ہمت جو بیان کرنے کی میں بیان کر رہا ہوں, سن لیجئے گا, میرے الفاظ ہی اس میں شامل ہیں. ایک دفعہ علی اکبر نے آ کر اجازت مانگی. حسین ابن علی نے بعض بزرگان نے جو اپنے مقاتل میں گفتگو لکھی ہے اس کے مطابق فرمایا جاؤ خواتین سے رخصت لے کر آ جاؤ. رخصت کا لفظ آیا, آپ کی آوازیں مزید بلند ہوئی ہیں گریے کی, کہ علی اکبر خیموں میں گئے پھپھیوں کے, ماؤں کے, بہنوں کے. مجھے یہ بتائیے کہ جب علی اکبر نے پردہ ہٹایا ہوگا اور یہ شہزادہ خیمے میں آیا ہوگا, بیویوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکبر کیوں آئے. جس اکبر کا نام سن کے آپ کا جی قابو میں نہیں رہا, جب پھوپھی نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا اکبر کی شکل کو, اچھا ایک جملہ کہوں میں آپ سے, تاریخ خاموش ہے کہ خیمے میں کیا ہوا. مولا حسین کا جو جملہ منقول ہے نا تاریخ میں, اس چھوٹے سے لفظ نے بتایا کہ خیمے میں کیا کوہرام مچا تھا. حسین خیمے سے دور ہیں. ایک دفعہ جب بہت طویل وقت لگ گیا تو حجت خدا فرزند سیدہ خیمے کے دروازے کے پاس تشریف لائے, داخل نہیں ہوئے. کہا کہ دعی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيبِ. بہن اب اکبر کو چھوڑو, آنے دو باہر. اب میں اس جملے کو اپنی زبان میں تشریح کروں. آپ سنتے ہیں نا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا. اس کا مطلب جانتے ہیں, جب اکبر سب کی طرف دیکھتے تھے, پھوپھیوں کو گلے لگاتے تھے, بہنوں کو گلے لگاتے تھے, پھوپھیوں سے ملتے تھے, جب جاتے تھے کوئی بیوی آبا کا دامن پکڑ کے کہتی تھی ارحم غربتنا, بیٹا علی اکبر ایک دفعہ اور چہرہ دکھا جاؤ. کوئی بہن کہتی تھی بھیا ایک دفعہ اور دیکھ لو. وَمُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَجَعْفَرًا وَحَمْزَةً. حسین نے دروازہ خیمہ پر آ کر کہا اب چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے بیویاں تیار نہ تھیں. کوئی ابا کو تھامے ہے, کوئی قبا کو, کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے ہے, کوئی گردن میں باہیں ڈال کر علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار, مجھے نہیں پتا کیا.
اکبر باہر آئے، راہوار منگوایا گیا، حسین نے وہ کام کیا جو کسی کی شہادت پہ نہیں کیا. آیت پڑھی، آیہ استفا، ان اللہ استفا آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. فرمایا خدا نے ابراہیم کو منتخب کیا، انبیاء کی اولادوں کو منتخب کیا، یعنی پروردگار اب اولاد انبیاء کی قربانی کی باری آ چکی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں علی اکبر کا خون حقیقت کیا ہے؟ علی میں اس لیے دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے جملہ، اور اس شہزادے کی جو شہادت ہے اس میں تشنگی نہیں چھوڑی جا سکتی. جب اکبر آئے نا، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور راہوار کو ایڑ لگا کر گئے میدان کی طرف. صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان آجرک اللہ یا بنت رسول اللہ، آجرک اللہ یا سید الشہداء. میں جناب لیلا کو پرسا دوں یا امام حسین کو، یا جناب زینب کو مخاطب کروں؟ جب گئے نا مولا حسین سے الوداع کر کے، ایک دفعہ مجھے نہیں پتا اس جملے کو کس طرح سے میں پڑھوں. اخذ لحیتہ، مولا نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا، نظر نحو السما، وقال اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہیو، لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الى زیارت نبیک نظرنا الى وجہہ. پروردگار گواہ رہیو، اب وہ جا رہا ہے جو شکل و صورت و کردار و گفتار میں تیرے نبی کی تصویر تھا. جب بھی ہم کو تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا اکبر کو دیکھتے تھے. فبرز الى القتال وقاتل قتالا شدیدا. رجس پڑھا، دادا کا تعارف کروایا، باپ کا تعارف کروایا، خاندان کا تعارف کروایا، خاندان کی طہارت کا تعارف کروایا. سلام ہو اے بی بی ام لیلا، کیا بیٹا تربیت کیا تو نے ہماری آقا زادی. سلام ہو ہمارا جناب لیلا پر. لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، باغیں گھوڑے کی موڑی، ایڑ لگا کر آئے. حسین آگے بڑھے، کہا بیٹا کیا ہوا علی اکبر؟ کہا یا ابتا العطش قد قتلنی وفقت هل الى شربة من الماء السبيل، هل الى شربة. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، لوہے کی گرمی بے چین کر رہی، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے تاکہ طاقت آئے اور آپ کے دشمنوں کو جہنم واصل کر سکوں. آپ کیا سنتے ہیں؟ کہیں پر ملتا ہے عقیق کی انگوٹھی دی. اکبر دوبارہ میدان کی جانب گئے. شیخ عباس قمی پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں. نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جب اکبر کے مصائب لکھتے لکھتے یہاں تک آئے تو فرمایا کہ مجھے یاد آ رہا ہے جنگ صفین کا منظر. محمد حنفیہ جناب امیر کا بیٹا لشکر شام پر حملہ کیا، صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، واپس آئے، پیاس لگی تھی،
جناب امیر نے مشکیزہ اٹھایا، پانی پلایا، محمد نے پانی پیا، مشکیزے کا بچا ہوا پانی محمد کی زرہ پر ڈالا، زرہ لوہے کی ہے۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا زرہ گرم ہو گئی ہے دھوپ کی شدت سے، میں چاہتا ہوں تجھے ٹھنڈک پہنچے۔ میں ایک جملہ کہوں گا جناب امیر سے، یا علی ذرا کربلا میں آئیے، وہ آپ کا محمد تھا، یہ حسین کا محمد ہے، مشکیزہ نہیں ہے، پانی کا گھونٹ موجود نہیں ہے۔ اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے،